الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت دوستوں اور بزرگوں، شہید مسجد نبوی، شہید مصلی رسول، مراد رسول، خسر رسول، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے یوم شہادت دی مناسبت نال چند گزارشات آپ دی خدمت وچ پیش کراں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید ارشاد فرماندے نے ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، جدوں تواڈے کول کوئی خبر آئے اور خبر لیون والا بندہ تانوں کوئی خبر دیوے، فتبینوا تے اس خبر تے فوراً یقین نہ کریا کرو بلکہ اس خبر دی چھان پھٹک کریا کرو۔ ایسا نہ ہوئے ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ مفہوم قرآن یہ ہے کہ ایسا نہ ہوئے کہ تسی کسی بندے دی گل سن کے تے دوسرے دے بارے رائے قائم کر لو، بعد وچ تانوں پتہ لگے کہ خبر تے جھوٹی سی اور تانوں ندامت نہ اٹھانی پوے۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یہ نہ ہوئے کہ تسی ایسی حالت صبح کرو کہ تسی ندامت کرنے والے ہوو۔ سو فیصلہ کرن تو پہلے اس خبر دے بارے تصدیق کریا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور نفوس قدسیہ نے جنہاں نو
اللہ نے اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنیا ہے۔ تاریخ دے اندر مختلف اقسام دی روایات تو ان ملن گیاں۔ تاریخ انہاں روایات نال بھری پئی ہے جڑی صحابہ کرام دی عظمت دا بیان کر دی۔ چند روایات تاریخ وہ بھی نے جنہاں دی تعداد بلا شبہ سینکڑوں ہیں۔ جنہاں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیاں ہستیاں تے غلط رائے پیش کیتی گئی۔ تو ساڑھے واسطے سادہ جا ایک قانون ہے کہ لو جی ہن دوویں چیزاں تاریخ آ گئی یعنی مختلف اقسام دیاں، تو اسی کی کریے؟ تو بڑا سادہ جی میں ایک مثال دیندہ رہنا سنگیاں، سادہ جی گل سمجھنا کہ تاریخ دے انبار وچوں صحیح روایت کڈن دا طریقہ کی ہے۔ یہ بڑی آسان نسخہ ہے۔ قرآن سارے دا سارا صحیح ہے، وہ دے وچ کوئی خبر غلط نہیں، قرآن وچ کوئی خبر بھی غلط نہیں۔ سو اگر تواڈے کول کوئی خبر آ جائے تو انہوں قرآن مجید اگے پیش کرو۔ اگر تے وہ قرآن دے معیار تے پوری اترے اس نو لے لو، اگر معیار قرآن تے پوری نہ اترے تو اس نو چھوڑ دیو۔ چونکہ ہون محرم دے ایام قریب نے تے تساں تاریخ سننی ہے، تساں تاریخ سننی ہے اپنیاں کولوں ہی تے بگانیاں کولوں۔ کچھ اپنے بھی نا عاقبت اندیش نے بگانیاں دی تے مڑ کیا کہنا۔ اس واسطے اپنے کولوں تاریخ سنو یا بگانے کولوں تاریخ سنو، ایک گل ہمیشہ ذہن وچ رکھو، تاریخ صحیح ہوئے جڑی قرآن دے مطابق ہے، آقا کریم دے فرمان دے مطابق ہے۔ جی ہن سان کی پتہ ہے جی کیڑی تاریخ صحیح ہے کیڑی نہیں صحیح؟ میں بڑی سادہ جی گل کرتا دستا رہنا کہ اللہ قرآن وچ فرماندے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، انج دا ایمان لیاؤ جویں دا نبی دے یاراں دا ایمان ہے۔ لو بھئی میاں تسی پنڈوں ٹرے ہو، اپنے پنڈ تو ٹرے ہو، تو آنو آکھیا نے کہ سکھے کی کپڑے دیاں بڑیاں دکاناں نے، اتھوں تسی سفید رنگ دا کپڑا لئی آویا ہے، نیلے رنگ دا، سفید رنگ دا، کالے رنگ دا، آسمانی رنگ دا کپڑا لئی آویا ہے۔ تسی ان ٹرن لگیاں پوچھتے ہو کہ بی بی آسمانی گوڑا بھی ہوندا ہے تے آسمانی رنگ تھوڑا جہا پھیکا بھی ہوندا ہے، ہن میں کیڑا لواں؟ اتھے تے تھان لگے پہ ہوندے نے۔ تو انہاں کی آکھنا ہے؟ انہاں آکھنا ہے بھئی اے تھوڑا جہا ٹکڑا کپڑے دا لئی جا، روڑے نہ پاؤ، نال رلا لیں، جیڑا رل جائے چپ کر کے لے لیں۔ بھی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ نال رلا لیں، روڑے نہ پاؤ، اے لئی جا، جیڑا رل جائے وہ لے لیں، پھکے تے گوڑے دے رپھڑے چ نہ پاؤ، سادہ رہو، جیڑا یہ دے نال رل جائے وہ لے لیں۔ ہن ان علماء دین والی تے نہیں نہ رہی پچھوں، میں آکھیا ہو رہا تے لے ہو رہا دئی، اس تو علماء دین والی نہیں رہی کہ جیڑا دتا سو سو ہو جائے لے آندا۔ بھول سی تے نہ بھلن تو بچان آستے ہاتھ وچ کپڑا رکھو، جیڑا نال ملدا جائے وہ لئی آؤ۔ تاریخ دکان ہے، کتاباں بھریاں پئیاں تاریخ نال،
خالق فرماتا ہے فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا جا جیڑی روایت قرآن دی اس آیت نال ملدی جائے وہ تاریخی چلئی جا دوجی چھٹی جا. بھائی سمجھ آگئی ہے کہ نہیں؟ جیڑا اس تو سادہ سمجھنا چاہتا ہے ان میں نہیں سمجھا سکتا. میں اس تو سادہ تو نہیں نہ کر سکتا اور میں اس تو سادہ کر کے کیوں دسا. جی سمجھ آگئی؟ اس تو سادہ ممکن نہیں. سب تو آسان کر کے دس ہے تاریخ تو سننی ہے. عزیز من انشاءاللہ میں یہ دیوتے بیان پھر کرانگا کیونکہ بڑا وسیع موضوع ہے. یہ دی تاریخ دی حیثیت گفتگو ہوندی رہے گی انشاءاللہ. پورے 2 مہینے اساں ہون انشاءاللہ یہ دیتے ہی گفتگو کرنی ہے. تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی خوراک میں توانوں دیندہ رہاں جیڑی توانوں آہستہ آہستہ نفع دے گی انشاءاللہ. جڑا بندہ انشاءاللہ یہ 8-9 جمعے پڑھ لے گا نا اس نو کافی چیزاں انشاءاللہ مل جان گیا. جی یاد رکھو تاریخ بندے لکھ دینے، قرآن رب دا کلام ہے. بھائی نوٹ فرما لو، تاریخ بندے لکھ دیں، قرآن اللہ دا کلام ہے. یہی وجہ ہے ایمان تے عقیدہ بندے نہیں دیں دے، یہ اللہ سونے دی عطا ہے. اللہ تاریخ نہیں گھلی، اللہ قرآن گھلیا ہے. لہذا عقیدے دا مڈ قرآن تو رکھ. اگاں جیڑی شے قرآن دے مطابق آندی جائے گی اسی لیندے جاواں گے، جیڑی دے مطابق نہیں آئے گی اسی چھوڑ دے جاواں. لہذا اصل بنیاد اللہ دا. تاریخ دے بارے ایک بڑی مغالطہ بندیاں دے ذہن وچ آ جاندا ہے. ایک جملہ صرف بول کے میں اگے نکل جانا کہ جی اے روایت تے 1000 بندے بیان کیتی، 1000 بندہ گل پیا کردا ہے جی 1000 کر رہے ہیں میں مان لئیے، لیکن سوال ہے وہ 1000 سنی کن دے تمہیں؟ میں مسجد وچ گل کیتی ہے میرے کو 1000 بندے سن لیے لیکن کرن والا تے میں کر لئی ہاں نا. پچھو کرن والا تے میں کر لئی ہاں، اگو 1000 تا میرے کو سنی ہے. تے مینوں بھی تے ویکھنا ہے نا بھائی اس ممبر تے بیٹھ کے سچیاں پیا کردا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. توجہ ہوئی ہے حضرات؟ عزیز من رسول اللہ سرکار دے صحابہ دے بارے اگر جناب نے معلومات لینیاں ہو نا تو رسول اللہ سرکار تو پوچھیا کرو. ایک چھوٹی جی میں تو مثال دینا دیندہ رہنا آگے بھی کہ میں جتھے پیدا ہویا نا گلی جیڑی محلے وچ پنڈ وچ وہ تو بچپن وچ میرا ایک بیلی سی. میں تے وہ کٹھے کھیل دے رہے کٹھے رہے. اللہ نے میں نے اولاد دیتی، میرا پتر بھی ہو گیا. وہ بیلی میرا بھی میرے نال رہا. میری عمر 40 سال ہو گئی. میں اعلان کر دیتا میں پیر ہاں. کیتا کوئی نہیں، مثال واسطے سمجھا رہا نا. میں اعلان کر دیتا میں پیر ہاں. وہ جڑا میرا بیلی سی وہ سارے تو کہنا آخیا بھئی جی تسی جناب پیر ہو میں تو ان بچپن تو جاننا یہ گل ٹھیک ہے، تسی اس دے حقدار ہو کہ تسی پیر ہو جاؤ، میں نے مرید کرو. مرید ہو گیا. اس ویلے میرے بچے دی عمر بھی 10 سال ہو گئی ہے. میری عمر 40 سال، بچے میرے دی 10 سال، مرید دی 38 سال. مرید دی عمر کتنی؟ 38 سال. میرے بیٹے دی عمر 10 سال، میری عمر 40 سال. میں اعلان کیتا مرید ہو گیا. بیٹا بھی میرے کول ہی 23 سال مرید میرے نال مسلسل رہا ہے، وکھرا ہویا ہی نہیں. میرا مرید 23 سال میرے تو وکھرا ہویا ہی نہیں. میرا بیٹا بھی میرے کول رہا ہے. ٹھیک ہے جی. 23 سال لنگ گئے. میرے تو بندیاں پوچھیا تہاڈا پتر کیویں دا ہے تے تہاڈا مرید کیویں دا ہے؟ میں دسیا میرا پتر انج دا ہے، میرا مرید انج دا ہے.
ٹھیک ہے جی، میں بہت ہو گیا، میرا وصال ہو گیا ہے، 150 سال لنگ گیا ہے۔ اس لیے ایک بندہ پیدا ہویا ہے تو وہ آندا ہے بھئی جی میں انہاں دسیا ہے نا بھئی پتر تے مرید دے بارے، اونج گل نہیں، مین بڑا پتہ ہے بھئی اے پتر کیویں دا سی تے مرید کیویں دا سی انہاں، تسی کن دی گل تے یقین کرو؟ جڑا 150 سال بعد جمعہ ہے ان دی گل سچی ہونی ہے اپنے پتر تے مرید دے بارے، یا میری زیادہ اچھی ہونی ہے؟ سمجھ آ گئی؟ نہیں سوچ لو مڑ بھی، میری زیادہ صحیح ہے نا، کیونکہ میں 63 سال اپنے مرید دے نال لنگائے، 2 سال نکاح سی، 61 سال تے بندا ہے نا، تو میں اپنے مرید نو زیادہ بہتر جاننا، کیونکہ وہ پہلے بھی تے بیعت ہون تو بعد بھی رہی میرے نال ہے، تے پتر تے پھر ہے ہی میرا۔ ہن سمجھ آ گئی؟ ہن ذرا گل سمجھو گے، نبی پاک سرکار نے مکہ شریف چا کھولی، صدیق اکبر بچپن دے یار، جی سمجھ آئیے کوئی؟ صدیق اکبر بچپن دے یار نے، 38 سال صدیق اکبر دی عمر ہے، 40 سال حضور دی عمر ہے، حضور نے اعلان فرمایا میں اللہ دا نبی ہوں۔ صدیق اکبر نے ساریاں تو بہنا کلمہ پڑھے، مولا علی سرکار دی عمر 10 سال سی، انہاں بھی اس سے ویلے پڑھے، اس تو بعد 23 سال حضرت علی بھی حضور دی بارگاہ وچ حاضر رہے نے، تے صدیق اکبر غار تے مزار تک نال رہے نے۔ سیانے بندے بیٹھے ہو، سمجھدار ہو، عقل والے ہو، ڈیرے بندے ہو، گل سمجھیا کرو، علی دے بارے تے صدیق اکبر دے بارے اے زیادہ حضور دس سکدے والین کیویں مننا ہے یا صدیق نو کیویں مننا ہے، یا اج دا مورخ دسے گا کہ صدیق کون ہے تے علی کون ہے؟ بھائی میری گل دی سمجھ میرے بچیاں آئیے کہ نہیں آئی؟ علی پاک اور صدیق اکبر انہاں دے بارے اساں رائے کی رکھنی ہے؟ اے صدیق اکبر دے آقا دسن تے بہتر ہے یا 15ویں صدی دا بندہ دسے تے بہتر ہے؟ تو جڑا بندہ انہاں کولوں پوچھ کے مندا ہے وہ صحیح کیویں مان سکتا ہے؟ جی توجہ ہے حضرات کی کوئی نہ؟ جس 15ویں صدی دے بکاؤ مولویاں تو پوچھنا ہے کہ صدیق کون ہے تے علی کون ہے؟ جی سمجھ آئی کوئی؟ جنہ انہاں تو پوچھنا ہے جڑے آپ وکے نے، اور پتہ نہیں کنیاں کنیاں تھاواں تے وکے نے، انہاں کو لاؤ گے کہ سان دسو جی صدیق اکبر کون نے تے مولا علی کون نے؟ نہیں، جملہ نوٹ کر میرا بچہ، میرا بھائی، میرا بزرگ، جے پوچھنا ہی نہ علی کون ہے، اے انہاں کو پوچھ جنہ دی جوڑی اچ علی پہلی واری آنکھ کھولی ہے۔ توجہ ہے کہ نا؟ تے جے پوچھنا ہی نہ صدیق کون ہے، اے بھی اس ہستی تو پوچھ جی دے نال ہن بھی صدیق آرام فرما رہے ہیں۔ بھئی سمجھ آ گیا؟ سو اے تے عقل والیاں واسطے، غور و فکر کرن والیاں واسطے سیدھی سادی گل ہے کہ صحابہ اور اہل بیت نو میری مرضی نال نہیں منیا جانا، اے کسے مورخ دی مرضی نال نہیں، اللہ دے قرآن تے نبی دے فرمان دی روشنی چ منیا جائے گا کہ جناب عمر کون نے۔ یہ آپ نو سمجھ آ گئی ہے؟ اے چیز ہے جڑی جناب نو سمجھان دی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بھائی، میں دعا منگا نا، میں بشر ہاں، امکان ہے میں اپنی خواہش دے تابع ہو کے کوئی چیز منگا، میں وہ شے بھی منگ سکنا جیڑی میرے واسطے صحیح نہیں، وہ ایویں کر لے کہ نہیں، میں کوئی ایسی چیز بھی منگ سکنا جیڑی میرے واسطے اچھی نہیں، میں نہیں پتا، میں نادان ہاں، میں منگ سکنا، تسی منگ سکتے ہو، کوئی بندہ بھی اینی ون دعا منگ سکتا ہے، کیونکہ اسی دعائیں منگنے اپنی خواہش دے مطابق، اپنی مرضی نال، تے جدو حضور منگن کوئی شے اللہ کو، اے کسے امتی دا گمان ہو سکتا ہے کہ حضور کوئی غلط شے بھی منگی ہونی ہے؟ تے حضور دے مرید نے 1.25 لاکھ، توجہ ہے کہ نا؟ حضور تے مریداں دی تعداد معروف ہے 1.25 لاکھ، 1,25,000، 1,25,000 نے نبی منگیا ہے، ایک واحد عمر ہے جنہوں نبی نے رب کو منگیا ہے۔
بھائی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اچھا ایتھے بھی ایک گل سن لو تو انہوں سمجھ آ جائے، نبی بھی 1.25 لاکھ نے، انبیاء کتنے نے؟ 1.25 لاکھ۔ لمات دے اندر شاہ ولی اللہ شاہ عبداللہ محدث فرما دیں کہ 1.25 لاکھ نبیاں چوں سارے دے سارے نبی اللہ دی بارگاہ اچ مرید دی منزل تے، اے صوفیزم دی بات ہے، ذرا نوٹ فرما لو، 1.25 لاکھ انبیاء چوں سارے نبی رب دی بارگاہ اچ اللہ دی بارگاہ اچ مرید نے تے اللہ انہاں دی مراد ہے۔ 1.25 لاکھ نبی مرید دی منزل تے 1.25 لاکھ نبیاں چوں رسول اللہ دی بارگاہ چ مراد دی منزل تے۔ آئے ہائے آپ نو سمجھ آئی مسئلہ؟ 1.25 لاکھ نبیاں چوں سارے نبی مرید دے مقام تے اللہ دی بارگاہ چ، آمنہ دے لال مراد دے مقام تے، 1.25 لاکھ صحابہ مرید دے مقام تے، عمر فاروق مراد دے مقام تے۔ اے مقام ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ مراد رسول نے۔ بس میاں ساڑھے سنیاں دا یہی تے وعدہ ہویا، اسی مراد رسول دا بھی احترام کرنے ہیں، داماد رسول دا بھی احترام کرنے ہیں۔ کچھ لوگ داماد رسول کا احترام کرتے ہیں، کچھ لوگ مراد رسول کا احترام کرتے ہیں۔ سنی کا کلیہ یہ ہے کہ سنی مراد رسول کا بھی احترام کرتا ہے، سنی داماد رسول کا بھی احترام کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے آپ حضرات؟ تے حضور سرکار نے ایک روایت چاہتا ہے کہ حضور نے فرمایا بھئی عمر بن حشام تے عمر بن خطاب، عمر اور عمر اچ فرق ہوندہ ہے، یہ بھی ذہن اچ رکھنا۔ عمر بن حشام جس این میم تے را دے اگے واؤ ہوئے ان عمر پڑھیا جاندہ ہے، جدی اگے واؤ نہ ہوئے ان عمر پڑھو گے۔ عمر بن حشام تے عمر بن خطاب انہا اچھو مالکہ ایک دے تاکہ اسلام تگڑا ہو جائے، بندے دو میں تگڑے آئے، وڈے بندے آئے، تگڑے بندے آئے، ذہنی طور تے بھی، جسمانی طور تے بھی، قبیلے دے اعتبار نالی، ہر اعتبار نالی۔ حضور نے ایک منگیا ہے، ایک روایت چاہیے ہوندہ ہے، ایک روایت چاہیے ہے حضور منگن تو ڈیوے نہ آئے ہو نہیں سکتا، حضور نے منگے ہی عمر ہے۔ یہ حدیث دے لفظ نے اللہم اید الاسلام بے عمر، اللہ سونیا اسلام دے، اسلام نو عمر دے وسیلے نال طاقت دے۔ اچھا ویسے تھے ایتے نے موضوع دے مطابق، لیکن ایک گل ایتھے بھی ہے کہ حضور رب کو منگن والے تو موڑ وچ وسیلہ کیوں لے آئے؟ جی کوئی سمجھ آئیے کوئی؟ پر نبی منگن والے اللہ دین والا تو وچلے سن وڑ وسیلہ، یہ مطلب ہے کہ حضور سن سمجھا رہے نے دیندہ تے ہو یہ پر وسیلیاں نال دیندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر دے اللہ اکبر تے حضور منگن تے نہ شے غلط ہو سکتی ہے تے نہ تاخیر ہو سکتی ہے، حضور طلب کرن تے نہ چیز غلط ہوندی ہے نہ تاخیر ہوندی ہے۔ حضور دی دعا ہوئی اللہ سونے منظور فرما لے، تے جنہ دیاں اکھاں تے کناں تے دلاں تے مہر ہون وہ تے ہونے کوئی نہیں، جڑے ازل تو چنے ہوئے دل ہے، کچھ دل مخصوص ہوندے نا جڑے حصہ ہے اسلام دا، وہ تے انہاں نو پھر اللہ پاک نے پسند کیتا ہے، جڑے ہائے پسند نہ وہ پسند نہ ہے، اس واسطے سائیاں منظور نہیں فرمایا، جڑا پسند آؤ دا نا نکل گیا ہے وہ منظور ہو گیا ہے۔ ابو جال منظور نہ ابو جال آ نہ سکتا، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی دے یار ازل تو چنے ہوئے نے، ابو جال نہیں آ سکتا سی، کیوں؟ وہ مور آڑا ہے۔ کچھ بندے مور آڑے ہوندے نے، بندے آدھے شاہ جی 20-30 جمعے اس بندے نے میں لیا کے تو اڈے کول پڑھائے نے، یہ ٹرسٹ تو ماس نہیں ہویا۔ کچھ بندے آدھے جی پہلے جمعے تو ہی لیا ہے تے ابا صحیح ہو گیا ہے۔ توجہ ہے جی، اے پرابلم جمعے دی نہیں، توجہ ہوئی ہے کہ نا بابا، اے پرابلم جمعے دی نہیں، گل کی ہے
عزیز من میرے اللہ قرآن فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم۔ عزیز من گل تے کو مور ہے انہوں دے ہے مور وہ آ نہیں سکتے۔ میرے نبی سرکار دے ہاتھ اٹھے نے اللہ اکبر میں قربان جاواں اس چیز تو جنوں میرے نبی منگے آئے تے چیز ایڈی ترکڑی منگی ہے حضور نے کہ 22 لاکھ مربع میل تے حضور دا پیغام لے کے گئے۔ میرے نبی دے صحابہ اتنے کامل شخصیات گزرے نے۔ حضرت نعمان دے بارے میں ایک جملہ پڑھیا، واللہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جدو میں حضور دے اس عاشق دا جملہ پڑھا کہ اس وقت دی معلوم تاریخ دے مطابق ڈیتھ سی بحیرہ مردار، عرباں دی معلوم تاریخ دنیا دا آخری حصہ سی۔ حضرت نعمان پہنچے نا جدو اتھے فتح کردے کردے لڑدے لڑدے جہاد کردے اتھے پہنچے تے کہ زمین مک گئی تے آپ نے گھوڑا سمندر اچ ڈال دیتا تے جدو گھوڑے دے زین تک پانی چڑھ گیا نا سمندر دا تے آپ دے ہاتھ اچ پرچہ میں اسلام سی پانی دے اتے اینج مار کے تے اللہ دی بارگاہ اچ دعا کر دے نے میرے مالک تیری زمین اتھے مک گئی ہے، اگر اگے ہوندی تے میں تیرے دین دا پرچم اس تو بھی اگے لے جاتا۔ اے میرے نبی پاک سرکار دے غلامہ دی جماعت۔ عزیزانی دی وقار میرے پاک نبی سرکار نے دعا فرمائی، اللہ اکبر، حضور نے دعا فرمائی، اللہ نے منظور فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب حضور دی خدمت حاضر ہو گئے۔ اللہ فرمایا سونیا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ پہلی باری کلمہ پڑھیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اندر نماز کیوں پڑھ دیو؟ اے نوٹ کر لو، نماز عرشہ تو زمین تے آ چکی سی، عرشہ تو فرشہ تے نماز آ چکی سی، لیکن سونے ہو نماز اندر آئی۔ اجے بار تے 39 بندیاں کلمہ پڑھ لیا ایسی 39 کتنے بندیاں 39 بندیاں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جنہ جناب صدیق اکبر بھی موجود ہے جی، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے جلیل القدر جرنل موجود نے، جنہ میں جناب مولا علی موجود نے اسد اللہ، جنہ اسد الرسول حضرت امیر حمزہ موجود نے، انہاں بھی پڑھ لیا ہوئے ہیں۔ جناب عثمان ذو النورین موجود نے، انہاں بھی پڑھ لیا ہوئے ہیں جی۔ توجہ ہو گئی ہے جناب، اے ایڈے ایڈے وڈے بندے کلمہ پڑھ چکے سن، لیکن نماز اجے حجرے چی، باہر نہیں حجرے چی جی۔ تاں تے سائیاں دعا منگی ہے نا بھئی یہ دین باہر نکلنا ہے تو کسے جنے دے ٹل نال نکلنا ہے۔ میں صدقے جاواں اس جنے تو جنا ہے وہی ٹھلاں والا جی۔ جڑے بچے تے شیطانی اثرات ہون نا، عامل حضرات انہاں دے اپنے سینے تے عمر لکھ جی، کوئی سمجھ آئیے کوئی؟ عامل اس نوان دینے بے اپنے سینے تے سون لگیا، عمر دا نام لکھیا کر، تینوں شیطان نہیں تنگ کرے گا جی۔ میری جان سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ عمر دا تے سینے تے انگلی نال کچا جیا نام لکھ چھڑیے تو شیطان خواب وچ بھی نہیں آؤں گا۔ میں کہا تیرے روب تو صدقے جاواں، سمجھ آئیے کہ کہیں نہ ہے روب تے دا نا ہے، 15 صدیاں لگ گئیں تے جے نا دا ایڈا روب ہے تے جنہیں تجربہ کرنا ہوئے وہ لے کے ویکھ لے کی دوں سیان بھی ہو جاندی جے۔ 1000 بندہ ہوئے تسی عمر فاروق دا نا لیا جے، نہ سیان ہوئے تو میں ذمہ دار ہوں کہ بندہ جراثیم والا کون ہے،
تسی سارے صحابہ دا نام لے سکو تو ہو سکتا ہے بندہ نہ اکھڑے یا عمر دا نام لینا جی تسا اسے ویلے میں پٹ کے پرا ہو جانا سکتا ہے بندہ خراب اندے سائیں دے نام ہے چیٹا رو گے تاں ہی تے نبی فرمایا بھئی جیڑے راہ تے پیا آندا ہوئے ابلیس اس راہ چھڑ دیندا اس راہ تے نہیں لگنا جیڑے راہ تے عمر ہو بھئی سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ لو اے تے پھر پک ہو گیا بھئی جیڑے راہ تے عمر ہے اس راہ تے شیطان نہیں ہونا اندے تے ٹرنا چاہیے ہاں جی توجہ ہو گئی کلمہ شریف پڑھا پہلی عرض کی تھی یا رسول اللہ نماز اندر کیوں پڑھتے ہاں صدقے جاؤں حضور نے فرمایا عمر اسی اجے تھوڑے ہیں اسلام قلیل ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ قلیل ہیں جو سچے تھے ہیں نا اللہ اکبر سونے آج اندر نہیں پڑھنی نماز آج نماز باہر پڑھنی ایک بات سے امیر حمزہ ایک بات سے میں سونے تو باہر نکلو مطاف دے اندر نماز پڑھو میں نہ کہا کافر سونے تو اٹھے نیڑے ہوتا ہے واہ عمر میں تیرے تو صدقے جاؤں عزیزہ نے دیوکار میرے نبی آپ پہ نہ فیصلہ فرما دے جدو جناب عمر نے یہ درخواست پیش کی تھی میرے پاک نبی نے توقف فرمایا اللہ دا قرآن لے کے جبریل آ گئے یا رسول اللہ اللہ پہ فرما دے یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین فرمایا سونے آج کعبے دے سینچ پڑی جائے گی کیونکہ رب دی بھی یہی مرضی ہے عمر دی بھی یہی رضا ہے تھلے بہ جایا کرو میں بیان کرن دیا کرو تھلے بہ جایا کرو تھوڑی مہربانی ڈسٹرب نہ کریا کرو توجہ ہے حضرات تھوڑی مسئلہ سمجھ رہے ہو اے عمر ہے اج 10 منٹ ران دن بڑا سفر طے کر جانا ہے 10 منٹ ہے بڑا سفر ہو جانا ہے تسی میرے حال دھیان رکھو جی عزیزہ نے اللہ فرمایا سونے آج باہر ہی پڑھا جے عمر دی یہ مرضی ہے تو رب دی بھی یہی مرضی اے جانے من سمجھتے صحیح عمر اللہ دی بارگاہ اچ مقبول کڈا ہے بندے اس گل تے باز پہ کر دے ہوندے بھئی اللہ مڑ اپنے نبی دی مرضی کردا ہے آسیاں نے نا اللہ اپنے حبیب دی مرضی کردا ہے تے بندے اس گل تے روڑا پائی کھلوتے ہوندے بھلا انج کیویں ہو سکدا تے بے نیاز ہے میں کہا بے نیاز دا یار تا ایک پاسے ہوتا یار دیاں یاراں دی مرضی بھی کر چھڑدا ہے نہیں سمجھ آئی گل بے نیاز ایڈا بے نیاز ہے یہ گل سچی ہے لیکن یار تا ایک پاسے وہ یار دیاں یاراں دی مرضی بھی پوری کر چھڑدا ہے اے گل ہے سن لو حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اکثر سنگیاں نے سنا دا رہی نا جناب عمر بن خطاب نے جس سال کلمہ پڑھا اس سے سال اللہ نے پہلی باری مومن آکھے ہیں اس سے سال پہلی باری کعبے وچ عبادت ہوئی عمر اس شخصیت دا نام ہے میرے آقا سرکار دی بارگاہ چ بیٹھے سن تو حضور دی بارگاہ چ اے بل پہلی باری پردے دا جناب عمر پیش کیتا ہے کہ جی پردہ کرنا چاہیے خواتین نو پردہ کرنا چاہیے تو حضور نے فرمایا بھی عمر گل تے تو صحیح کیتی ہے لیکن جنہ چر اللہ نہ آکھے انہاں چر نہیں کر دے قانون نہیں بڑھنا تے جبریل قرآن لے کے آگئے یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین سونے اللہ پہ فرماتا ہے عورتانوں تے بیٹیاں نو تے مومنین دیا ماما نو آکھو یدنین علیہن من جلابیبہن یہ اللہ دا حکم آ گیا پردہ کرن کیونکہ یہ عمر دی مرضی ہے تے ہن رب دی بھی ہے مرضی اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر بن خطاب نے حضور دی خدمت کی تھی یا رسول اللہ لوگ شراب پیندے اجے شراب حلال سی اس ویلے تک حرام نہیں سی ہوئی لوگ پیندے سن تو پہلی بار یہ بل بھی حضرت عمر پیش کیتا ہے خدمت نبوی یا رسول اللہ اے شراب جڑی ہے نا انہوں حرام ہونا چاہیے لوگ پیندے نے اب سیٹ ہو دے اللہ فرمایا یسالونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما محبوب پوچھ دن شراب پینی ہے کہ نہیں ادھے چ نفع تے ہے لیکن تھوڑا ہے نقصان ادھا زیادہ ہے حضور نے آیت پڑھ کے سنا دی عمر ٹھیکے رہے
عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ پاک نہیں ہویا، اور اس آیت میں واقعی پاک ہے بھی کوئی نہ، کیونکہ اللہ فرمائے اسم کبیر و منافع للناس، جو نفع بھی ہے گناہ بھی ہے، لیکن یہ نفع تھوڑا ہے تو گناہ زیادہ ہے۔ کچھ لوگ تعویل کر کے پھر بھی پین گے، سونے واضح ونڈ ہونی چاہیے، پینا ہے یا نہیں پینا؟ توجہ ہے عزیزان دی وقار قرآن دی دوسری آیت آگی فوراً اللہ فرمائے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، سونے آج تو بعد شراب نہیں پیتی جائے گی، حضور دی امت حرام ہو گئی ہے، اے العمر دی مرضی ہے، رب دی بھی رضا ہے۔ یہ توجہ ہے حضرات، جدو مکہ فتح ہویا نا تے مقام ابراہیم تے حضور نے دسیا بھی یہ پتھر بڑی برکت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، مرتبے والا ہے، تے جناب عمر عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ جی ایڈی برکت والی تھا ہے تے تہاڈا مصلی امامت ایتھے نہ ڈائیے۔ اس تو پہلے مخصوص نہیں سی، ہر تھان تے مصلی ہوندا سی، یعنی دل کرے اوتھے ڈالو، دل کرے اوتھے ڈالو، اے جڑا مقام ابراہیم ہے ایتھے نہیں سی ہوندا۔ عمر نے عرض کیتی سونیا پھر جو ایڈی برکت والی تھا ہے تے مصلی ایتھے ہوے کھا تہاڈا؟ حضور فرمایا بھئی اللہ کہے گا تے مخصوص کران گے۔ عزیزان دی وقار میرے اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، سوڑیا اسے نو مقام مصلی بڑھاؤ، عمر دی بھی مرضی اے تے رب دی رضا بھی اے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو حضور دی قمیض دا دامن پھڑ لیا، جی جناب عمر نے دامن پھڑ لیا، وہاں جڑا بے ایمان مار گیا اندی جنازہ نہیں پڑھنی۔ جناب عمر نے حضور دی قمیض پھڑ لی، جدو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی مریا نا، یہ حضرت عمر نے حضور دا دامن تھام لیا کہ سونے دی جنازہ نہ پڑھیا ہے، بڑا بے ایمان سے۔ حضور بھی کچھ بندیاں دی جنازہ نہ پڑھ دے، ایک گل بھی قابل غور ہے جی، حضور بھی ساریاں بندیاں دی نماز جنازہ نہ پڑھ دے، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، یہ کدی تفصیل نال پھر باس کرانگا۔ حضرت عمر نے دامن تھام لیا تھے، حضور نے فرمایا عمر میرا دامن چھڑ دے، اللہ کہے گا تو نہیں پڑھاں گا۔ توجہ ہے کہ نا، عمر اپنی گل کر دیا ہے تو حضور فرماتے ہیں بھی تیری مرضی نہیں ہونی، جی میں رب کہے گا انج ہونا ہے۔ عزیزان دی وقار جناب عمر نے دامن چھوڑیا، حضور دا تے جبریل آ گئے، تھوڑی دیر گزری تے جبریل آ گئے۔ اللہ فرمایا کملی والے سونیا محبوبہ ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اللہ فرماتا ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ۔ محبوبہ انہاں دی نماز جنازہ نہ پڑھیا کرو، یہ اندروں بے ایمان میں۔ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، انہاں کوئی بھی مر جائے محبوبہ تساں جنازہ نہیں پڑھنا۔ ہن اللہ دی بھی یہی مرضی ہے، عمر دی بھی یہی مرضی۔ وہ جڑے بندے دی حضرت عمر فاروق نے دون لائی سی نا، آندا سی میں نبی پاک دا فیصلہ نہیں منتا، سنیا جی نا، اس ویلے بھی بندے آکھیا با عمر نے مسلمان نو قتل کر دیتا ہے۔ عمر فاروق کیوں قتل کیتا جی؟ فرمایا میرے عقیدے جڑا نبی دی گل نہ مننے وہ مسلمان ہے نا۔ لو جی یہ نبی گل ہو گئی، وہ مسلمان ہی نہیں۔ عزیز من اللہ نے فرمایا محبوب پیارے فلا وربک، ہاں عمر دے مقام نو سمجھو نا بھائی۔ اللہ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ محبوب پیارے جڑا تیرا فیصلہ نہ منے وہ مومن کیویں ہو سکتا ہے؟ وہ مومن نہیں۔ بھائی توجہ ہے، او مومن او نہیں مومن جڑا مصطفیٰ دا فیصلہ نہیں بنتا۔ جے عمر قتل کیتا ہے تے عمر دا جو فتوہ ہے اللہ سونے ان دے اتے مور لا چھڑ۔ عمر تیریاں مرضیاں تے رب سونے دا قرآن نازل پیا ہوندا ہے۔ عزیز من و دوستان من
جدو بدر دے 70 قیدی حضور نے فدیہ لے کے چھوڑے اس ویلے جناب ابو بکر دی رائے سی بھائی نہ تو پیسے لے کے جرمانہ لے کے چھوڑ دیو تے جناب عمر دی رائے سی بس ہن انہاں دیاں دوڑاں لینیاں چاہیے حضور نے عمر فاروق دی گل نہ مننی تے صدیق اکبر دی من لئی بندے چھڑ دیتے تے اللہ پتہ ہے قرآن وچ کی فرمایا جی سینکڑوں تفاسیر اور نور الانوار کے اندر موجود ہے اللہ فرمایا سونیا تساں تے مننی ہے صدیق اکبر دی اللہ دی او مرضی ہے جڑی عمر دی مرضی ہاں قرآن پاک موجود صحیح حدیث کے اندر موجود اللہ فرمایا سونیا جی میں صدیق ہے تساں اونج کیتا ہے رب دی مرضی ہے اسی جڑی عمر دی مرضی کہ انہاں چھوڑیا نہ جائے عزیز من اے عمر بن خطاب ہے اے اس شخصیت دا نام ہے عزیز من مسجد حضرت عمر فاروق نے کیتی بھئی یا رسول اللہ جتنے بے ایمان نے وچ مسجد دے آ جاندے نماز بھی پڑھتے رہندے تے مندے بھی کوئی نہیں انہاں دی چھانٹی ہونی چاہیے کچھ بندیاں دی ہن بھی عادت ہے جیڑے امام پیچھے نماز پڑھتے ہیں پراں گوٹھ وچ بیٹھ کے او دا گلا کرنا ایڈے چھبڑ نے بھئی تو پڑھتا کیوں ہے جیدے پیچھے نماز پڑھن گے نا نماز پڑھ کے پیچھے اتھے بڑھنا یار یہ مولوی صاحب اور یار وقت نواں سوٹ پایا ہوتا ہے یہ کو سمجھ آئی کو یہ دا مطلب ہے بھئی یہ عادت بھی بندیاں دی پرانی ہے ہونے نماز جیسے عظیم عمل وچ جس بندے تے اعتماد کلی کیتا نہیں بھئی دیتے سن کلی اعتماد پیچھے امام دے رب دی حضور حاضر ہونا آستے جس بندے تے کلی اعتماد کیتا نہیں پرا منے ہو کے انہاں اپنا پیٹریاٹ گروپ بنا لیا او گوٹھے جو بیگ انہاں کہا جو او ادھرے پاسے بنا مولوی صاحب بندے نہیں صحیح کیوں کی ہویا نہیں چاہ نہیں پیاندے سن تو میں تو مولوی نے میاں نہ پیوا چھڑیا کرو جے چاہ پیتے ہیں کچھ بندے راضی ہوندے تو کھیتی رکھیا کرو مولوی بھی کہیں بڑے ڈاٹے ہوندے ہاں جی اوہ ہر مسیح تے 2-3 بابے ہوندے نے تے پورا محلہ جو تو انہوں سلام کرتا ہے تے دو انتو سے بھی کر چھڑیا کرو تو انہوں موت ہوندی ہے گل سمجھو نا میری پورا محلہ مولوی صاحب نے سلام کرتا ہے دو وچ شرارتی نے تے دو مولوی صاحب سلام چکیتا کرنا تاکہ کم سیدھا چلے آ رہے ہیں تو یہ مولوی صاحب دا دل ہوئے نا بس یہ 100% صحیح کرنا ہے تو مٹھو وہ تمہیں مدینے والی مسیح تے بھی نہ ہے تو کہ میں سارے نے صحیح کر سکنا ہے وہ مدینے والی مسیح تے بھی بندے آئے حضرت عمر رکھے بھی یا رسول اللہ عرض کی تھی انہاں نال اساں کوئی نہ رہنا جی اللہ اکبر تے حضور فرمایا پتہ مین بھی ہے ہائے 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 لیکن عمر جے رب نہ آکھے میں رحمت للعالمین میں بندے مسجد چکڑنے کوئی عزیزان دی وقار اللہ قرآن نازل فرمایا محبوب پیارے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب سونے ان پاک وکھرے کر دے پلید وکھرے کر دے یہ عمر یہ چاہتا ہے تو ہن سونے رب دی بھی یہی مردی ہے ہن وکھرے ہونے چاہیے حضور نے فرمایا کٹ دیو پلید جنہیں پلید آئے حضور کٹ دیتے اللہ جو فرمایا کٹ دیو تے پاک پلید کٹ دیو تے پاک یہ میں گل دہراندہ اس تو پیاں پہ توڑے ذہن ہے بہ جائے پلید کٹ دیو تے پاک ساڑی نظر حضور تو تیز ہے اسی حضور تو زیادہ جاننے ہیں بولو یہ سب جواب صحیح ہے پر دیو سارے ساڑی نظر حضور تو تیز ہے اسی حضور دے نمازیاں نو حضور تو زیادہ جاننے ہیں نہیں نا یہ مطلب ہے جیڑے پلید ہائے حضور نے رکھے نہیں جڑے پاک آئے وہ کٹے نہیں دوجیاں تحقیقہ مڑ کرانگے جنہاں نو یار آجے بھی گول رکھیا ہویا ہے انہاں تے پاک مان لینا توجہ ہے حضرات کی سرکار نے کٹ دیتے نکل جاؤ گے بندے مسیحوں کٹ دیتے
ہاں جی جڑے صحیح نہ ہون انہاں نوں کڈ دینا بھی ایڈا کبات کوئی نہیں ہوندی نکل جان عزیزان من میرے پاک نبی سرکار آپ دے سامنے عمر بن خطاب نے جیڑی تجویز پیش کی تھی اے اذان پڑھ دیو نا پورے مکے وچ نمازاں اذان تو بغیر ہوندیاں رہی مدینے دے ابتدائی دور وچ بھی نمازاں اذان تو بغیر ہوندیاں رہی جی ایک دن تجویز پیش ہوئی مدینے دی مسجد وچ پئی نمازی کیویں کٹھے کریے کسی آکھیا گھنٹہ بجاؤ ناقوس کسی آکھیا آگ جلاؤ دھواں ویکھ کے آ جان عمر آئے عرض کیتی یا رسول اللہ میں خواب تک ہے خواب بلال نو آکھو مینارے تے کھلوے میں دسنا انج بولدا جائے حضرت عمر بن خطاب نے پوری اذان پڑھ کے سنائی کہ جی ہے میں خواب تک ہے کہ حضور فرمانے نے بلال ہن کھڑا ہو جا توجہ ہے جی پوری اذان عمر نے دسی ایک جملہ حضور پایا الصلاۃ خیر من النوم اے حضور نے اذان داخل فرمایا جی ایک ذرا نوٹ فرما میں بڑی ذمہ داری نال تانوں دس رہا الصلاۃ خیر من النوم نماز وچ حضور نے داخل فرمایا باقی ساری اذان تے دسی عمر نے یہ سمجھ آ گئی حضرات آپ میں صدقے جاواں بندیاں دوجی ساری ادھے کر چھٹیے تھے ایک جملہ حضرت عمر ال پا چھڑیا کہ واہ بھائی الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق میں کہ جی جو چاہے حسن آپ کا کرشمہ ساز کرے ادلا ادھے کر چھڑ دے ہو ادلا ادھے کر چھڑ دے ہو تھوڑے جا جا کو سونے ہو بھائی ذمہ داری نال دس رہا تو جی کتاب الاذان مشکات اٹھا لو مشکات شریف پڑھ لو کتب حدیث پڑھو اے واحد جملہ جڑا حضور فرمایا بلال اے وچ پڑھیا کر فجر دی اذان ہاں عزیزہ نے دی وقار میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے تے فرمانے نے ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ اے اعلیٰ حضرت دا او کلام ہے جڑا میرے اعلیٰ حضرت نے جناب عمر دی شان وچ لکھیا ہے ساڈے نات خان سان ہن سبق پڑھیندے نے وہ آندے نے حضرت عمر دی شان ہے حضرت عثمان دی شان ہے تے صحابہ دی شان ہے اعلیٰ حضرت نے لکھی شے کوئی جی کو سمجھ آئیے انہوں نے شے لکھی کوئی نہیں لکھی نہیں تے اسی پڑھیے کیویں میں گیا تو ختم دا پتہ لگ جانا میں فلانی جگہ تے ختم ہے تے جندہ ختم ہوئے تسی اون دی پوری تقریر جوڑ لیندے ہو جی کو سمجھ آئی کوئی نہ غلطی جدہ ختم ہوئے ہو دی شان ہے تسی پوری تقریر جوڑ چھڑ دے ہو تے جناب عمر دی نہیں جڑ دی بھئی نہیں سمجھ آئی کوئی ہاں تسی مولوین تقریر تے ساتھ لو نا خطیب صاحب نو یا نات خان ہو تے عمر ویکھ نہیں دیں بھئی ایتھے ان دی امی فوت ہوئی ہے آج پھر ناتا امی والیاں چلن گیا توجہ ہے کہ نا انہوں نے پتہ لگ جائے دا ابا فوت ہوئے وہ پھر آندے نے بھئی آج ناتا ابے والیاں چلنیاں نے ایک دو جن کوٹ دیتا چل آج ابے والی وہ صفحہ کھول لیں سمجھ آ رہی نا ہاں تے جے کسی دا برا فوت ہوئے تو پھر میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو نہ ادھار لے لیں دن سودا بس سرکار آ کو دو چار پڑھن دی اجازت دے بیا ساڈا بابا کم بن جائے تو ان ابے دیاں لب جاندیاں تو ان اماں دیاں لب جاندیاں تو ان براواں دیاں لب جاندیاں تو نہیں لبدی تے حضرت عمر تے عثمان دی نہیں لبدی کیسے بادشاہ لوگ نے عزیزہ نے دی بکار میرے اعلیٰ حضرت بولے فرمانے نے ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ وہ عمری جس کے آدھا پیشے سکری اس خدا دوست حضرت پیلا عمر کون ہے فرمانے وہ عمر جس کی آدھا پہ شہدہ سکر عمر ہوئے جس نے دشمنہ تے جہنم آ سکے یہ پڑھن واسطے بھی تے بھائی جرت چاہیے ہوتی ہے نا انجھے تو نہیں ہر کوئی پڑھ سکتا عزیز من و دوستان من
اے عمر فاروق جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. جدو آپ کی شہادت ہوئی ہے نا، آپ دعا مانگ دیا کیا بات ہے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک والموت فی بلد رسولک. یا اللہ شہادت بھی دیں تے اپنے نبی دے شہر اچ دیں. اے تسی عشق دا انداز نہیں دیکھیا. جناب عمر دی دعا کی آئی اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک والموت فی بلد رسولک. اللہ سونیا موت بھی شہادت دی دے تے دے بھی یار دے شہر اچ. تے اللہ ایڈی منظور کیتی ہے یار دے مسلے تے شہادت فجر دی نماز اچ نصیب ہوئی. دہشت گردہ نے مسجد حملہ کیتا. دہشت گرد پرانے مسجدوں پہ حملہ کر دے. حضرت علی مسجد محراب وچ، حضرت عمر فاروق مسجد محراب وچ شہید ہوئے. عزیز من جدو آپ دا وصال ہویا نا، شہادت ہوگی آپ دی جناب عمر دی، تو ایک بندہ پنڈ تو دوڑیا ہوئے، پنڈو پوچھتا ہے بھئی عمر بن خطاب شہید ہو گئے. بندیاں پوچھا شہید ہو گئے تینوں کی میں پتہ لگا. اسے کہ ساڑی وادی اچ نا بکریاں تے بیڑیاں کٹھے ایک جگہ تے رہندے ہیں. کدی بیڑیے بکری آل تے بکری بیڑیے آل کدی توجہ نہیں کی تھی. آج پہلی باری بیڑیے بکری تے حملہ کیتا ہے. مینوں شک پیا ہے عمر نہیں رہا. میں صدقے جاواں اے تہاڈی عدالت تو، میں صدقے جاواں تہاڈی شان تو. اے حکمرانی ہے، اینو حکمرانی آندے نے. ہن حکمرانی تے میں کی کمنٹس کراں. ہن جناب اگلے بندے ہوندے آئے بادشاہ. تاریخ فرشتہ ہے میں پڑھیا، تاریخ فرشتہ ہے ایک کتاب ہے تاریخ لی. تاریخ فرشتہ ہے میں پڑھیا کہ غزنی دا ایک بادشاہ سی تے او نا ٹریا جائے تے ایک بابے مزدور نے بڑا بھاری پتھر چکیا ہویا سر تے. اس ویکھیا ترس آ سکیا بابا سٹ دے تھلے. ایڈا بھاری چکی بابے سٹ دیتا. بادشاہ چلا گیا. پتھر سڑک دے وچلے سن سٹی گیا. ہوں لوگاں لگ دیاں گڈی گڈے ریڑے ٹانگے لگنے انہوں نے پرابلم ہونی. بادشاہ تو پوچھا گیا بادشاہ سلامت آکو تے آپ پتھر سیڈ تے کر چھڑیے. جیتے تو آکھیا سوڑ دے وہ تو سیڈ تے کر چھڑیے. انہوں نے فرمایا میں پیسے دینا. بادشاہ صاحب آکھیا میں پیسے دینا روڈ تھوڑا جیا سیڈ تے کر دیو، پتھر ہوتی رہن دو. کیوں؟ واقعہ صحیح ہے غلط ہے یہ تے باس ہی نہیں، میں جو لینا چاہ رہا تو انہوں دس رہے. کیوں؟ انہوں نے کہا یار میں بادشاہ میں ایک بار آکھیا سٹ دیو. ہوں جی میں آکھاں چک لو تو بندے آکھنا ہے بادشاہ کی ہو جائے کل اور گل کردا آج اور گل کردا ہے تو گل تو کھلوندے ہی نہیں. ہوں میں یو ٹرن والی گل کوئی نہیں کرنی، وہ تساں کو آپ سمجھ لین. میں یہ نہیں کہہ سکتا. آج کل دی سیاست دا نہ ہی یو ٹرن ہو گیا. اصلی بندے یو ٹرن نہ لیندے. غلطیاں تو لینا چاہیے لیکن مننا چاہیے نا بے غلط ہے. عزیز من و دوستان من، جس وقت حضرت عمر بن خطاب جیسا لا چالو ہوئے گا نا، اے پورے یورپ وچ بچیاں وظیفہ دیتا جائے. پورے یورپ وچ بچیاں وظیفہ دیندے، بچے پیدا ہونے تے گورنمنٹ انہوں نے پیسہ دیندی. اے دنیا انسانی دی تاریخ سب تو پہلے عمر بن خطاب نے قانون بنایا. یورپ وچ عمر بن خطاب دا قانون چلتا ہے آج بھی. عزیز من انشاءاللہ وقت زیادہ ہو گیا. اگلے جمعۃ المبارک تے تو میں شاید اس موضوع تے بیان نہ کراں کیونکہ محرم شریف وچ آنا ہے اور محرم شریف وچ اسی انشاءاللہ رسول اللہ سرکار دی آل پاک دا ذکر کریں گے. تو مناسب جے طریقے نال انشاءاللہ تواڈے تک اپنی گل پہنچان دی کوشش کراں گا. اللہ سونا تانوں تے مینوں توفیق عمل عطا فرمائے. وما علینا الا